बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा के ख़िलाफ़ आज मुकदमा दर्ज हुआ है फ़्रॉड का, और ये वो रहनुमा हैं जो हमेशा नवाज़ शरीफ के बयानियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनकी अपनी औकात ये है कि उन्होंने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक मज़लूम औरत के साथ इतना बड़ा फ़्रॉड किया। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं और उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है अदालत ने। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे मियाँ जवेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ गद्दारी और बगावत के मुकदमे में जो आज समाअत हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई थी उसके बाद अब कोई अदालत उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और अब बार माफिया को इन्वॉल्व कर लिया है मियाँ जवेद लतीफ़ ने, और लाहौर बार के सदर को मैदान में ले आए हैं और रिलीफ़ लेना चाहते हैं, लेकिन अदालत रिलीफ़ देने के मूड में नहीं है। गद्दारी और बगावत के इस मुकदमे की समाअत का अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं मोहसिन नवाज़ रांझा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं और ये स्पोक पर्सन भी समझे जाते हैं मरीम नवाज़ के, और ये हमेशा मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का बयानिया प्रमोट करते हैं। शाहनवाज़ रांझा समेत मोहसिन शाहनवाज़ रांझा समेत 5 अफराद हैं, इनके ख़िलाफ़ फ्रॉड और कागज़ात में टेम्परिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्होंने कागज़ात में रद्दोबदल की है। इस्लामपुरा पुलिस ने मकामी शहरी है लाहौर का अब्दुल वहाब नामी शख्स, उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया है। इसमें जो कंटेंट ऑफ FIR हैं, मुलज़मान के जो नाम हैं मोहसिन शाहनवाज़ रांझा के अलावा चौधरी मोहम्मद अली है, बशीर ख़ान, मोहम्मद अरशद, नबील ख़ान और शाहिद महमूद। ये बैरून मुल्क क़याम पजीर जो ख़ातून है फ़ातिमा सिद्दीक़, उसका जाली अटारनी लेटर जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी है वो तैयार करके और उसको इस्तेमाल करते हुए एक कनाल का प्लाट अब्दुल वहाब को बेच दिया। अब्दुल वहाब वो है जो मुद्दई है, और उसको वो प्लाट बेचा गया। 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो हैं वो उन्होंने वसूल किए शाहनवाज़ मोहसिन शाहनवाज़ रांझा और बाकी मुलज़मान ने। और कनीज़ फ़ातिमा का ये प्लाट था, उसके नॉलेज में ही नहीं था। जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, जाली जनरल पावर ऑफ अटर्नी तैयार किया गया, और इस तरीके से ये जो सारे का सारा मामला है ये फ्रॉड किया गया। 1 करोड़ 10 लाख हथियाने के बाद जब उसने अपने नाम पर प्रॉपर्टी नाम करवानी थी और जब उसने अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवानी थी, वो गए तो उन्होंने कहा ना तो इनके नाम का कोई पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर है और ना ही कोई ऐसी बात है। इस पर मैं हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अक्सर उनके साथ ये होता है, एक तो जब भी किसी को स्पेसिफिक काम के लिए अटर्नी दें तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दें, जनरल पावर ऑफ अटर्नी ना दें। जब जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जिसको मुख्तार आम कहते हैं, मुख्तार नामा आम, जब आप वो दे देते हैं तो उससे वो सारी प्रॉपर्टी को चाहे उसको बेच दे, चाहे उसको मॉर्गेज कर दे, चाहे उसको लीज़ पर दे दे, कुछ भी करे, वो उसका मालिक बन जाता है इस हद तक कि वो अपने अलावा किसी को भी बेच सकता है। तो इसलिए एक तो मुख्तार नामा आम किसी को देते हुए इस चीज़ की केयर किया करें। दूसरा इसमें अहम इशू ये है कि जब आप किसी मुख्तार नामा आम की बुनियाद पर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो पहले मुतलका सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर रिकॉर्ड चेक करें, अटेस्टेड कॉपी अप्लाई करें उस पावर ऑफ अटर्नी की ताकि वो पावर ऑफ अटर्नी अगर कोई रजिस्टर है तो उसकी आपके पास कॉपी हो, और फिर उसकी बुनियाद पर आप प्रॉपर्टी ख़रीदें ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। अब यहाँ ये बताया गया है जो फ़ातिमा बेगम है वो जो है और उनके जो हस्बैंड हैं उनकी तरफ से ये पुलिस को बताया गया कि हमारे तो नॉलेज में नहीं है कि हमने मोहसिन शाहनवाज़ रांझा या इन लोगों को किसी तरह का कोई पावर ऑफ अटर्नी दिया हो। 7 मुलज़मान ने अदालत में जो है वो कनीज़ फ़ातिमा जब इनको मामला इनके सामने आया और जब इन्होंने रजिस्ट्रार के सामने प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाने के लिए जाना था और उस सेल डीड को रजिस्टर करवाने के लिए जाना था, तो कनीज़ फ़ातिमा किसी फ़र्ज़ी औरत को रजिस्ट्रार के सामने पेश करवा के इन्होंने फ़्रॉड किया और उस गरीब की जो प्रॉपर्टी उसको हथियाने की कोशिश की। मुद्दई मुकदमा अब्दुल वहाब के मुताबिक मुस्लिम लीगी MNA मोहसिन शाहनवाज़ रांझा ने दावा किया कि मैं प्लाट का हिस्सेदार हूँ और अब मुझे वो धमकियाँ दे रहा है। मुतासरा शहरी अब्दुल वहाब ने यह भी कहा है
کہ ملزمان ہماری رقم ہڑپ کر گئے ہیں اور ہمیں ذہنی اذیت کی وجہ سے اور دھمکیوں کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے برائے مہربانی ہمارے خلاف ہر حال میں ہمیں ریلیف دیا جائے اور ملزمان کے خلاف بڑی کارروائی کی جائے۔ یہ تو ہیں ان مسلم لیگی جو ایم این اے ہیں، محسن شاہ نواز رانجھا یا یہ جتنے بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ان کا سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے مسلم لیگ نون کی قیادت پنپ رہی ہے، یا جو مسلم لیگ نون بنانے والے ہیں وہ نواز شریف ہی ہیں، نون نواز شریف سے ہی بنی، تو جب وہ فراڈ میں پوری دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے تو پھر ان کے بعد جو بھی ان کے ساتھ ہوگا وہ فراڈ کیسے نہیں کرے گا، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ دوسری طرف ایک کیس فائل ہوا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں حامد حمید اور سابق ایم پی اے ہیں عبدالرزاق، ان کے اور 20 کارکنان تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا ہنگامہ آرائی کیس ضلع کچہری میں۔ 2018 میں جب الیکشنز ہو رہے تھے تو الیکشن ڈے پر وہاں پر ہنگامہ، بدماشی اور غنڈہ گردی کی تھی مسلم لیگی ایم این اے حامد حمید اور سابق ایم پی اے جو عبدالرزاق تھے، انہوں نے اور باقی 20 ان کے ساتھ جو مسلم لیگ نون کے ورکرز تھے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس مقدمے میں ملزمان کے خلاف چلان سبمٹ ہو گیا اور چلان سبمٹ ہونے کے بعد ضلع کچہری کی مقامی جو عدالت ہے اس میں آج جب اس پر سماعت ہوئی تو ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے متعلقہ پولیس کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ ان ملزمان کو گرفتار کر کے اگلی تاریخ پر ہر حال میں پیش کریں، اور ساتھ عدالت نے یہ کہا ہے کہ چاہے وہ ایم این اے ہوں یا وہ سابق ایم پی اے ہوں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں، عدالت کو اس سے کنسرن نہیں ہے، ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج ہے، ان کے خلاف چلان سبمٹ ہو چکا ہے، اور جب کسی کے خلاف فوجداری مقدمہ ہو تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، سینیٹر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کسی طرح سے کوئی ایگزمپشن حاصل نہیں ہے، اس کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، اس لیے ان کو اگلی تاریخ پر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ آج گرفتاری کے حکم جاری کر دیے ہیں عدالت نے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں میاں جویل لطیف کی درخواست ضمانت پر منہاس واجد منہاس صاحب کی عدالت تھی، ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں واجد منہاس، ان کی عدالت میں آج سماعت ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میاں جویل لطیف کے خلاف میاں جویل لطیف کی جو درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جس پر چیف جسٹس صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے تھے قاسم خان صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ملک کے ساتھ غداری کرے گا یا ملک کے خلاف ایک جملہ بھی بولے گا وہ ہمارے اوپر ہم سے ریلیف کی توقع نہ رکھے، ہم کسی طرح کا ریلیف نہیں دیں گے۔ آج میاں جویل لطیف جب گئے تو ڈیفینیٹلی دیکھیں ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جب ایسے ریمارکس دے اور اس کے بعد جو چھوٹی عدالت ہے پھر وہ سارے معاملات کو دیکھتی تو ضرور ہے، اور اس کے اوپر ایک پریشر تو آ جاتا ہے کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہے۔ دیکھیں معاملہ ریاست کا ہے، ریاست کے ساتھ غداری کا ہے، بغاوت کا ہے، اور ایسا شخص جو آج تک ڈھیٹ ہے اور وہ بضد ہے اور وہ اس غداری پر ڈٹا ہوا ہے، وہ رجوع نہیں کر رہا، وہ اپنے کیے پر توبہ نہیں کر رہا، وہ اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہے، تو ایسے شخص کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ ایسا شخص کیسے ریلیف کلیم کر سکتا ہے؟ ایسے بندے کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ تو آج عدالت میں جب واجد منہاس صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی تو واجد منہاس صاحب نے کہا کہ آپ بحث کریں۔ میاں جویل لطیف کو اب سمجھ آ گئی ہے، ان کے وکیل تھے فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب، یہی کل پیش ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہی وکیل ہیں رانا ثناءاللہ کے 1.5 سال سے جو فرد جرم عائد نہیں ہونے دے رہے، اور کیپٹن صفدر اور باقی جو لیگی رہنما ہیں جن کے کیسز ہوتے ہیں سیشن عدالتوں میں یا جو کرمنل میٹرز ہیں اس میں یہی پیش ہوتے ہیں۔ آج ان کو نہیں پیش کیا گیا کیونکہ معاملہ اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ معاملہ اب جب چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دے دیے ہیں تو نیچے کسی ایڈیشنل سیشن جج کی کیا مجال کہ وہ ان کی ضمانت دے، اب ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لاہور بار کو انوالو کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی حاضری لگوانے کے لیے، پاکستان بار کونسل ہے ان کی، وہ سارے کے سارے وہاں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، پنجاب بار کونسل کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج واجد منہاس کی عدالت میں ملک سرود صاحب جو کہ لاہور بار کے صدر ہیں ان کا وکالت نامہ آج پیش کیا ہے۔ ملک سرود صاحب سے میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، بطور ینگسٹرز ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا اور ہمیں یہ امید تھی کہ آپ بار کے اندر جو زوال ہے اور جو مافیا ازم ہے آپ اس کا خاتمہ کریں گے، لیکن آج جب ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ آپ ایک غدار کے حق میں وکالت نامہ دے رہے ہیں عدالت میں اور آپ لاہور بار
کے اور ایشیا کی سب سے بڑی بار کے صدر ہیں، تو ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ آپ کو کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کی کریں وکالت، آپ ان کے کرپشن کے کیسز میں پیش ہوں، لیکن یہ اسپیسیفک ایک کیس ہے، یہاں ریاست کی بات ہے، یہاں ریاست اور جو ریاست کے خلاف غداری اور بغاوت کی بات ہے، یہاں پیش آپ کو کم از کم نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں دکھ ہوا ہے اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف آج کیونکہ وہ خود تو پیش نہیں ہوئے، ان کے وکیل، ان کے جو جونیئر وکیل ہیں وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ملک سرود صاحب آج اویلیبل نہیں ہیں، تو اس میں تاریخ مقرر کی جائے۔ واجد منہا صاحب نے کہا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی، ڈیلی بیسس پر آپ تاریخیں لیتے ہیں، یہ بات میاں جویل لطیف کو کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، ڈیلی بیس پر آپ وکیل چینج کرتے ہیں اور آپ تاریخ لیتے ہیں، پہلے جمعے کو بحث کرنی تھی، پھر ہفتے کا ٹائم ملا، ہفتے کو بحث کرنی تھی، آج دوبارہ نیا وکالت نامہ آ گیا، تو عدالت نے کہا یہ آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے، آپ عدالتوں کو مذاق سمجھتے ہیں، یا تو آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس پر قائم رہیں، پھر بہادری سے مقابلہ کریں۔ یہ کیا ہے کہ آپ وکالت ناموں کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور لاہور بار کے صدر کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ عدالت میں جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا جناب ان کو پتہ ہے ان کی درخواست خارج ہو جائے گی، یہ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کر یہ معاملہ خراب کر رہے ہیں، برائے مہربانی آج ہماری بحث سنیں۔ یہ بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کرتے درخواست کو ڈیسائیڈ کیا جائے۔ کافی گہما گہمی ہوئی اور کافی سردی گرمی ہوئی ملزم کے وکلاء میں اور آنریبل جج میں، اور اس کے بعد عدالت نے ایک دن کا ان کو ٹائم دیا ہے، اور کل 11 سنڈے ہے، 12 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے، اور عدالت نے اپنی آرڈر شیٹ میں لکھوایا ہے کہ ملزم کا وکیل بحث کرے گا، ویل اینڈ گڈ، نہیں بحث کرے گا تو عدالت فائل کو دیکھ کر اور پروسیکیوٹر کو سن کر اور پولیس کی رپورٹ کو دیکھ کر ان کے خلاف مقدمے میں فیصلہ سنا دے گی۔ میاں جویل لطیف کے خلاف جو رپورٹ ہے وہ پولیس تھانہ ٹاؤن شپ نے ان کو گناہگار لکھا ہے، ان کی ہم امید کرتے ہیں کہ ضمانت کی کوئی امید نہیں ہوگی اور ان کی ضمانت خارج ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔